قبروں پر خرافات۔ تمام تر عبادات اور انہیں ادا کرنے کا طریقہ ہمیں کتاب و سنت سے سیکھنا چاہیے۔ اگر اپنی مرضی سے یا لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر ہم کوئی کام کر کے اسے عبادت سمجھیں گے تو عبادت نہیں بلکہ بدعت ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر ڈالا تو وہ مردود ہوگا، بخاری و مسلم۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں۔ ایسا عمل جس کا ثبوت نہ تو کتاب اللہ میں ملتا ہے اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اس پر اجر و ثواب کا حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، قیامت کے روز وہ الٹا گلے پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو بیکار نہ بناؤ۔ سورہ محمد آیت 33۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قبروں اور مزاروں پر جو عبادات کی جاتی ہیں، کیا کتاب و سنت میں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ ہمیں نہ تو لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور نہ جواز کا فتویٰ دینے والوں کی طرف دیکھنا ہے کہ آخر وہ کیوں جائز قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے، اس وقت نہ عوام الناس ہمارے لیے حجت بنیں گے اور نہ فتویٰ نویس۔ قیامت کے روز تو ہمارے اعمال صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جائیں گے۔ جس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں ہوں گی وہ عمل انشاءاللہ مقبول و منظور ہوگا، وگرنہ رد کر دیا جائے گا۔